السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وبہ نستعین، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج کی اس نشست میں ہم اور آپ جانیں گے جادو کے تعلق سے، اور یہ بھی کبیرہ گناہوں میں سے ایک کبیرہ گناہ ہے۔ سب سے پہلی بات یہ جانیں کہ جادو کو عربی میں سحر کہتے ہیں، اور اس کے لغوی معنی اور شرعی معنی دونوں پر سب سے پہلے ہم غور کریں گے۔ لغوی معنی یہ ہے، سحر وہ ہوتا ہے جس کی بنیاد لطیف اور انتہائی باریک ہو۔ یہ المصابیح یا المصباح لغت کے اندر صفحہ 268 میں یہ معنی ذکر ہے، اور شرعی اعتبار سے اگر اصطلاح میں ہم دیکھیں کہ سحر کس کو کہتے ہیں، تو امام ابن قدامہ المقدسی رحمہ اللہ کہتے ہیں جادو ایسی گرہوں اور ایسے دم و درود اور الفاظ کا نام ہے جنہیں بولا یا لکھا جائے، یا یہ کہ جادوگر ایسا عمل کرے جس سے اس شخص کا بدن یا دل یا عقل متاثر ہو جائے جس پر جادو کرنا مقصود ہو۔ الغرض جادو واقعتاً اثر رکھتا ہے، چنانچہ جادو سے کوئی شخص قتل بھی ہو سکتا ہے، کوئی بیمار بھی ہو سکتا ہے، اپنی بیوی کے قرب سے عاجز بھی ہو سکتا ہے، بلکہ جادو میاں بیوی کے درمیان جدائی بھی ڈال سکتا ہے، اور ایک دوسرے کے دل میں نفرت اور منافرت بھی پیدا کر سکتا ہے، اور محبت بھی پیدا کر سکتا ہے۔ یہ امام ابن قدامہ اپنی کتاب المغنی کے جلد نمبر 10 صفحہ 104 میں لکھتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے امام ابن قیم رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں، زاد المعاد جلد نمبر 4 صفحہ 126 میں کہتے ہیں جادو خبیث روحوں کے اثر و نفوذ سے مرکب ہوتا ہے جس سے انسانی طبیعت متاثر ہو جاتی ہے۔ غرض کے سحر جادوگر اور شیطان کے درمیان ہونے والے ایک معاہدے کا نام ہے۔ یہاں شیطان کا ذکر لانا بڑی ضروری ہے، اس لیے کہ جادو کا تعلق شیطان سے جڑا ہوا ہے، اور شیطان کا بہت بڑا ہاتھ ہے اور بہت بڑا رول ہے اس کو کارگر ثابت کرنے میں۔ اور جو لوگ اور جن کا ماننا یہ ہے کہ لوگوں نے جنوں کو اپنا ماتحت کر لیا ہے یا جنوں کو قابو کر لیا ہے، یہ ماننا یا یہ عقیدہ رکھنا نہایت غلط ہے، کیونکہ شیطان کسی کے قابو میں نہیں آتا ہے، اور نہ ہی شیطان کسی کے ماتحت میں ہوتا ہے، بلکہ اس کے اپوزٹ سمجھ لیجئے کہ انسان شیطان کا ماتحت ہو جاتا ہے، انسان شیطان کا غلام بن جاتا ہے، تب جا کر کے وہ شیطان اس جادوگر یا جادو کرنے والے شخص کی تھوڑی بہت مدد کرتا ہے۔ اور اس معاہدہ کو ذرا سنیے، معاہدہ کتنا خطرناک ہے جادوگر اور شیطان کے درمیان۔ اس مقصد کو یعنی جادو کو اثر انداز بنانے کے لیے اور شیطان کا قرب حاصل کرنے کے لیے ایک انسان اتنا گھنونا کام کر گزرتا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ ایک جادوگر شیطان کو خوش کرنے کے لیے آخری درجے پرلے درجے کا گھنونا کام اور حرام اور کفریہ اور شرکیہ کام جب تک نہیں کرتا ہے تب تک شیطان اس کی مدد نہیں کرتا ہے۔ کیا کرواتا ہے؟ شیطان اس سے وعدہ کرتا ہے کہ قرآن مجید کو اپنے پاؤں میں باندھ کر کے بیت الخلاء میں جاؤ۔ اسی طریقے سے بعض قرآنی آیات کو گندگی سے لکھتے ہیں، اور بعض تو حیض کے خون سے قرآنی آیات کو لکھتے ہیں، اور بعض لوگ ایسے ہیں جو قرآنی آیات کو اپنے پیروں تلے لکھتے ہیں، پیر کے نچلے حصے میں، اور بعض لوگ ایسے ہیں جو سورہ فاتحہ کو الٹا لکھتے ہیں، بعض بغیر وضو کے نماز پڑھتے ہیں،
اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو ہمیشہ گندگی میں رہتے ہیں، ہمیشہ حالت جنابت میں ہی رہتے ہیں۔ کچھ بغیر بسم اللہ کے جانور ذبح کر کے مخصوص جگہ پر رکھنا، اور اس جگہ پر رکھنا جو شیطان طے کرتا ہے، اور اسی جگہ پر لے جا کر کے اس جانور کو رکھتا ہے۔ بعض لوگ ستاروں کو سجدہ کرتے ہیں، اور بعض تو اتنے گھٹیا کام کر گزرتے ہیں کہ اپنی بیٹی یا اپنے ماں سے زنا کر گزرتے ہیں۔ یہ اتنا بڑا حرام کام کروا لیتا ہے، اس کے بعد انسان کو شیطان تھوڑا بہت رہنمائی کرتا ہے۔ جیسے ہم جیسے کمزور ایمان والے کسی بہت پہنچے والے یا بہت بڑے پیروں کے پاس، یا بہت لوگ بولتے ہیں کہ فلاں شخص ایسا ہے جس کو آنے والی باتیں معلوم ہوتی ہیں، آپ کے اندر کیا خرابی ہے، کیا بیماری ہے، آپ کس وجہ سے پریشان ہیں، وہ ساری باتیں بتا دیتا ہے۔ جب ہم وہاں جاتے ہیں اور وہ شخص جیسے ہی ہم پہنچتے ہیں ہمارا ہاتھ دیکھتا ہے اور ہمارے آنے کی وجہ بتانا شروع کر دیتا ہے۔ یہاں یہ بات واضح کر دوں، یہ کیوں ہوتا ہے اور کس طرح ہوتا ہے، کیونکہ لوگ فوری طور پر پریشان ہو جاتے ہیں کہ میں آخر آیا اور اس کو بتایا بھی نہیں، نہ میرے جاننے والے ہیں یہ، تو کیسے میری باتوں کو یہ جانتا ہے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے ہر انسان کے پیچھے ایک شیطان رہتا ہے جسے ہم ذات کہتے ہیں، اور جیسے ہی ہم کسی عامل کے پاس یا کسی جادوگر کے پاس کسی غرض سے جاتے ہیں، تو یہ جو ہمارا ہمزاد ہے اور جادوگر کے پاس جو جن ہے یا شیطان ہے، یہ فوری طور پر اس کے کان میں بتا دیتا ہے، کیونکہ ہماری ہر حرکت و نقل اور ہمارے آنے جانے کے سارے مقاصد کو شیطان جانتا ہے، اور پھر ہم بالکل تعجب میں پڑھ کر کے سامنے والے کی بات کو مان لیتے ہیں، اور پھر ہم بھی کفریہ کام کر گزرتے ہیں۔ یہ وضاحت کر دینا اسی لیے مناسب سمجھا کہ جب ہم جادو کو سمجھ رہے ہیں اور جادو کے حکم کو جاننے چلے ہیں تو اتنی بات ضرور جاننا چاہیے۔ آگے چلتے ہیں، اسی لیے اللہ رب العالمین سورہ نور کے آیت نمبر 21 میں فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان ومن یتبع خطوات الشیطان فانہ یأمر بالفحشاء والمنکر۔ اللہ کہتا ہے ایمان والو، شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، اور جو شخص شیطان کے نقش قدم پر چلے گا فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، تو وہ فحش کاموں اور غلط کاموں کا حکم دے گا، منکر کاموں کا حکم دے گا۔ اور دوسری جگہ سورہ مائدہ کے آیت نمبر 91 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ فہل انتم منتہون۔ کتنی بہترین بات اللہ رب العالمین نے کہا کہ انما یرید الشیطان، شیطان چاہتا ہے کہ تمہیں بغض و حسد میں، لڑائی جھگڑے میں ڈال دے، فی الخمر والمیسر، شراب اور جوئے کے ذریعے سے، وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، اور اللہ کے ذکر سے تمہیں روک دے، وَعَنِ الصَّلَاةِ، اور نماز سے روک دے، فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، بس کیا تم لوگ اب بھی باز آؤ گے؟ ان دو آیتوں سے اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ جو بھی شیطان کی راہ پر چلے گا، شیطان اسے کبھی بھی خیر کی طرف رہنمائی نہیں کرے گا، اس کا ٹارگٹ اور اس کا مقصد یہی ہے کہ انسان کو بھٹکا کر بہکا کر اسے جہنم کی راہ پر لے چلے۔ جادو کے تعلق سے قرآن مجید کے سورہ بقرہ آیت نمبر 102 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو لوگ اسی سے استدلال بھی کرتے ہیں، بعض لوگ اسی کو یہ بھی مانتے ہیں کہ جو سلیمان علیہ السلام کے دور سے چلا آ رہا ہے جادوگری، اور لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام بھی ایک بہت بڑے جادوگر تھے۔ آئیے دیکھتے ہیں قرآن مجید کی وہ آیت، وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، اور ان لوگوں نے سلیمان علیہ یعنی شیطانوں نے سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت میں، ان کی ملکیت میں
جو چیز تلاوت کرتے تھے، وما کفر سلیمان، اور سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا۔ یاد رکھیے یہ شیطان یہ کرتا تھا اس دور میں، جو جادوئی کتاب وہ لوگ پڑھتے تھے یا جادوئی کام کرتے تھے وہ شیاطینوں نے کی۔ سلیمان علیہ السلام کو بری کر دیا اللہ رب العالمین، وما کفر سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، ولکن الشیاطین کفروا، لیکن شیطانوں نے کفر کیا۔ یعلمون الناس السحر، لوگوں کو جادوگری سکھاتے تھے۔ وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت وماروت وما يعلمان من احد حتى يقول انما نحن فتنة فلا تکفر، اور بابل شہر میں 2 فرشتے اتارے گئے تھے، ہاروت اور ماروت۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہاروت اور ماروت کو اللہ رب العالمین نے جادوگری سکھانے کے لیے اتارا، تو پھر ہم جادو کیوں نہیں سیکھیں؟ یہاں واضح کر دیا ہے اللہ رب العالمین نے کہ یہ دونوں فرشتے نہیں سکھاتے تھے کسی کو جادوگری، حتی یقول، یہاں تک کہ سکھانے سے پہلے وہ دونوں یہ لوگوں سے کہتے انما نحن فتنہ، کہ ہم لوگ تمہارے لیے آزمائش ہیں، فتنہ ہیں، امتحان ہیں، فلا تکفر، تو تم لوگ کفر نہ کرو۔ فیتعلمون منہما ما یفرقون به بین المرء وزوجہ، لوگوں کو اس چیز سے دلچسپی ہو گیا تھا اور لوگ وہ چیزیں سیکھتے تھے جس کے ذریعے سے میاں بیوی کے درمیان تفریق کر سکے، وہ علم وہ لوگ سیکھتے تھے۔ وما هم بضارین به من احد الا باذن اللہ، اور اس جادوگری کے ذریعے سے وہ لوگ کسی کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں، الا باذن اللہ، مگر یہ کہ اللہ کا حکم اس کے اندر شامل حال ہوتا ہے۔ پتہ چلا اس پوری آیت میں جو پورا جادوگری سے تعلق رکھتا ہے، اور جادو کون کیا، کیوں کیا، کیسے کیا، وہ واضح کر دیا اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں۔ شیطانوں نے کفر کیا، لوگوں کو جادوگری سکھایا، اور لوگوں کے درمیان تفریق پیدا کی، اور پھر بابل شہر میں جو اللہ اور سلیمان علیہ السلام کے تعلق سے جن لوگوں نے بدگمانیاں پھیلائی، وہ اللہ رب العالمین نے صاف واضح کر دیا۔ جادوگر در حقیقت جادوگری جو ہے یہ کفر ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا وما کفر سلیمان نے کفر نہیں کیا، واضح کر دیا اللہ تعالیٰ نے، بری کر دیا حضرت سلیمان علیہ السلام کو۔ شیطان نے کفر کیا۔ ہاروت اور ماروت فرشتے جو اس دنیا کے اندر آئے تھے، اللہ رب العالمین کی طرف سے بھیجے گئے تھے، ان فرشتوں نے بھی کسی کو کچھ نہیں سکھایا۔ سکھانے سے پہلے انہیں کہتے تھے ہم تمہارے لیے آزمائش ہیں، اس سے دور رہو، کفر نہ کرو، لیکن لوگ ان سے وہی باتیں سیکھتے تھے جس کے ذریعے سے 2 میاں بیوی کے درمیان تفریق پیدا کر دیں۔ اچھا، ان جادوؤں کے ذریعے سے کوئی کسی کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتا جب تک اللہ رب العالمین کا اذن اور اللہ کی اجازت نہ ہو جائے۔ پتہ چلتا ہے کوئی بھی جادوگری ہو یا کوئی بھی جادو کیا گیا ہو یا کوئی ٹونا ٹوٹکا کیا گیا ہو، جب تک اللہ رب العالمین نہ چاہے تب تک کسی کو کچھ نقصان نہیں پہنچ سکتا ہے، اور نہ ہی کسی کو کچھ فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں اس کے تعلق سے احادیث۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا من اقتبس علما من النجوم اقتبس شعبۃ من السحر زاد ما زاد، رواہ ابو داؤد۔ امام ابو داؤد نے اپنی کتاب کی حدیث نمبر 3905 میں اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جو شخص علم نجوم، ستارے کا علم حاصل کیا، گویا کہ اس نے جادوگری کا ایک حصہ حاصل کیا، اور اس میں جو جتنا آگے سیکھتا چلا جائے گا گویا کہ جادوگری اتنا ہی اس کے اندر آتا چلا جائے گا۔ اس حدیث میں بتایا گیا ہے کہ علم نجوم، ستارے دیکھ کر کے احوال بتانا، ستارے دیکھ کر کے خبریں بتانا، یہ جادوگری کا ایک شکل ہے اور جادوگری کا ایک حصہ ہے۔ اس میں اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روک رہے ہیں، اس سے رکنے کی صلاح دے رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طریقے سے حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا من تطیر او تطیر لہ او
तकहन औ तुकिहिन लहु औ सहर औ सुहिर लहु वमन अक़द उक़दतन वमन अता काहिनन फसद्दक़हु बिमा यक़ूल फ़क़द कफ़र बिमा उन्ज़िला अला मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रवाहुल बज़्ज़ार बिसनदिन जय्यिद। अल्लामा अलबानी इस हदीस को हसन कहते हैं। क्या मतलब है? अल्लाह के नबी ने फरमाया, हम में से वो शख्स नहीं जिसने परिंदे के ज़रिए से जिसने फ़ाल निकाला या जिसके लिए फ़ाल निकाला गया, या जिसने कहानत की या जिसके लिए कहानत किया गया, औ सहारा या जिसने जादू किया या जिसके लिए जादू किया गया, वमन अक़द उक़दतन, और जादू करने के बाद होता ये है कि लोग उसके अंदर अपने मंत्र पढ़ करके धागों के अंदर बांध करके या फिर किसी गुड़िया वगैरह फूंक करके लोगों को तकलीफ़ देने के लिए गिरह लगा करके उसको कहीं पानी में, कहीं पत्थर के नीचे, कहीं दूर दराज जगह पर उसे छुपा देते हैं। तो ऐसे भी शख्स, वमन अता काहिनन, और वो शख्स भी जो किसी काहिन के पास आए जो इल्म गैब बताए कि तुम्हारे साथ आने वाले दिनों में ये होने वाला है, फसद्दक़हु, फिर जो वो शख्स बताए यानी काहिन जो बताए फिर उसकी तस्दीक कर दे, उसको सच साबित कर दे, सच मान ले, बिमा यकुल फ़क़द कफ़रा, गोया कि उसने कुफ्र किया, बिमा उन्ज़िला अला मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारी गई उस शरीयत का गोया कि उसने इनकार कर दिया। इस हदीस को इमाम बज़्ज़ार ने अपने मुस्नद के अंदर जय्यद सनद के साथ नक़ल किया है। कितना ख़तरनाक है जादूगरी, कितना ख़तरनाक है कहानत, कितना ख़तरनाक है बदफाली लेना। अल्लाह के नबी कह रहे हैं कि गोया उस शख्स ने नबी पर उतारी हुई शरीयत का वो शख्स मुनकिर है और इनकार करने वाला और कुफ्र करने वाला है। और हज़रत अबू मूसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सलासतुन ला यदखुलूनल जन्नह मुदमिनु खम्रिन व क़ातिउ रहमिन व मुसद्दिकुम बिस्सिहरि, रवाहु इब्न हिब्बान। इमाम इब्न हिब्बान ने अपनी किताब में 5346 में इस हदीस को नकल किया कि 3 शख्स के लोग जन्नत में दाखिल नहीं होंगे। मुदमिनु खम्रिन, शराब का आदि शख्स, व क़ातिउ रहमिन, रिश्तेदारों को, रिश्ते नाते को काटने वाले शख्स, व मुसद्दिकुम बिस्सिहर, और जादू की तस्दीक करने वाला या जादू पर यकीन करने वाला शख्स। इन हदीसों में जादू को बड़ी ही ख़तरनाक बताया गया और जादू करने वाले को कुफ्र तक का अमल बताया गया कि ये कुफ्रिया अमल है। गोया कि वो शख्स अगर उसी हालत में मर जाता है तो फिर उसके लिए जन्नत का कोई राह नज़र नहीं आता है। हाँ, अगर वो शख्स जिसने जादू किया या जिसके ऊपर जादू जिसने कराया या कराया गया, अगर मरने से पहले तौबा करता है तो वो शख्स जन्नत में जा सकता है। अल्लाह, हो सकता है अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे माफ़ कर दे। और एक हदीस है, हद्दुस्साहिर ज़रबतुम बिस्सैफ, कि जादूगर का हुक्म ये है कि उसका गर्दन मार दिया जाए। सुनन तिरमिज़ी की 1460 में ये रिवायत मौजूद है, लेकिन एक रावी इसमें ज़ईफ़ है, इसकी सनद में ज़अफ़ पाई जाती है। लेकिन और भी दीगर अहादीस है जिससे पता चलता है हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने आखिरी दौर में हुक्म दिया कि जादूगर और जादूगरनी दोनों का गर्दन मार दिया जाए। हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की एक रिवायत मिलती कि उन्होंने एक ग़ुलाम औरत को जिन्होंने जादू किया था उसका गर्दन आपने मरवा दिया या मार दिया। इस तरीके से और भी रिवायत मिलती है जिससे जादूगर का हुक्म ये है कि उसको अगर जादूगरी उस पर साबित हो गया मालूमात के बाद, तो मुआशरे के अंदर जो वो फितना और फसाद फैला रहा है, लोगों को जो नुकसान पहुंचा रहा है, मुआशरे को जो तबाह कर रहा है, इसकी रोकथाम के लिए इस्लाम ने एक सख्त कदम उठाया कि अगर वो शख्स को दावत देने के बावजूद भी वापस नहीं पलटता है, अगर वो हक़ को कबूल नहीं करता है, तो ऐसे शख्स की गर्दन मार दी जाए। कि अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है, परवरदिगार आलम हम तमाम लोगों को जादू जैसे कबीह और ख़तरनाक मुज़िर
گناہ سے اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔